ہماری اللہ آپ کو دین دنیا دونوں میں کامیابی نصیب کرے، صدقہ جاریہ بنو، اللہ استقامت دے آپ کو۔ آمین آمین۔ العالمین۔ آمین۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح ہے نا، تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو، گلوریفائی کرو، کس کو؟ اسم ربی، اپنے رب کے اسم کی۔ دیکھیں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو مضاف مضاف الیہ یہاں پر بھی ہے، دو مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ایک اسم مضاف ہے، رب جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، پھر رب مضاف ہے، اور کا جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے۔ اپنے رب کے نام، دیکھیں کے آ رہا ہے نا، تمہارے رب کے نام، تو را ری رے اور کا کی کے جو ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی، آپ کے رب کے نام کی، العالی جو کہ کیسا ہے؟ العالی، تمہارا رب بڑا عظمت والا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ ہے نا۔ ہم کہاں پر یہ تسبیح کرتے ہیں؟ کہیں کرتے ہیں دن میں، کبھی پڑھتے ہیں آپ یہ سجدے میں۔ تسبیح؟ سبحان ربی العالی میم، سبحان میم جی ربی سجدے العالی۔ میں۔ ویری گڈ، سجود میں پڑھتے ہیں ہم، سبحان ربی العالی، تو پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب سب سے اعلیٰ ہے نا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مزید بتایا جا رہا ہے۔ العالی کے بعد دیکھیں آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، یعنی بات ابھی ادھوری ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ پاکی بیان کرو اسم کی، ناموں کی، اپنے رب کے، العالی جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، اعلیٰ شان والا ہے، بہت موسٹ ہائی، از موسٹ ہائی۔ اب اس کے بارے میں مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور صفات بتائی جا رہی ہے۔ الذی، وہ جس نے، خلق، خلق اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، الذی وہ جس نے، خلق تخلیق کیا، کریٹ کیا، پیدا کیا، فسوا پھر اس کا تسویہ کیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، ٹھیک ہے، اس کو فیشن کیا، اس کو مطلب پروپورشنیٹ کیا، فسوا، ٹھیک ہے۔ والذی اور الذی وہ جس نے، دیکھیں یہاں پر چار صفات بتائی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے تخلیق کی ہے انسانوں کی، اور اس انسانوں کی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی جس طریقے سے بھی تخلیق کی گئی ہے، اس کے اندر چار پہلو بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذی خلق فسوا، پہلا ہے خلق، دوسرا ہے فسوا، پھر تیسرا آتا ہے قدرہ، اس نے تقدیر یعنی اندازہ مقرر کیا، فہدا پھر اس کو ہدایت دی۔ تو چار الفاظ آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تخلیق کر لیا اس کے لیے چار ورڈز آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر لفظ جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہے، سب کے معنی الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں خلقہ کا جو روٹ ورڈ ہے خ لام قاف ہے، فسوا میں سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، قدرہ میں قاف دال را قدر، اور فہدا میں ہا دال یا ہدا اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا چیز ہے نا، یہاں پر جو چار الفاظ بتائے گئے یا الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، تو وہ جس نے خلق کا تخلیق کیا، تو دیکھیں تخلیق کیا یعنی کہ اس نے پیدا کیا ہے نا، ہم اسی کو کہتے ہیں نا تخلیق کرنا یعنی پیدا کرنا، تو یہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تخلیق کی ہے، صرف ہماری نہیں، انسانوں کی نہیں، ہر مخلوق کی تخلیق کی یعنی اسے پیدا کیا۔ دوسری چیز فسوا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی کہ دیکھیں ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر اڑنے والے چرند پرند جتنی بھی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی، سب کو ایک دیکھیں وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا نا، خالق الباری المصور، تو یہ مصور، پھر اس کی تصویر بنائی یعنی ایک اس کو سانچے میں ڈھال دیا، ایک اس کو مطلب ایک شکل عطا فرما دی۔ تو دیکھیں جتنے بھی انسان ہے
ان کا انگریڈینٹ جو تخلیق کا ہے وہ سیم رکھا ہے. پھر ان کو ایک مطلب ایک صورت میں فیشن کیا کہ ان کی 2 آنکھیں ہوں گی، 1 ناک ہوگی، 2 کان ہوں گے، اس طریقے سے 2 ہاتھ ہوں گے، 2 پیر ہوں گے. کچھ جانور ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہوتے، وہ ڈائریکٹلی اپنی اسکن کے تھرو چل رہے ہوتے، جیسے سانپ وغیرہ ہے جو رینگ کر چلتے ہیں. کچھ ہیں جو اب اڑ کر مطلب ان کے ونگز ہوتے ہیں، ہے نا، ہاتھ نہیں ہوا کرتے، ان کے ڈائریکٹ پیر ہوتے ہیں اور ونگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کھانا ڈائریکٹلی چونچ سے بیک سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک تصویر دے دی، ہر مخلوق کو ایک ڈفرینٹ تصویر دے دی، ہے نا. اور تخلیق کرنے کے لیے پہلے را مٹیریل لیا، خلقہ، پھر فسوا، پھر ان کو کیا کیا، فیشن کیا، ان کو ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنایا. پھر اس کے بعد کیا کیا، قدرا. قدرا کیا، ایک اندازہ مقرر کر دیا. اندازہ مطلب ہر مخلوق کی ایک لمیٹیشن رکھ دی. ٹھیک ہے، ہر مخلوق کی لمیٹیشن کیا ہے کہ دیکھیں انسان کو کچھ لمیٹیشن بتا دی ہے، جانوروں کی الگ لمیٹیشن ہے. پانی کے سمندر کی مچھلیاں ہیں تو وہ باہر نہیں جیت سکتی، وہ سمندر میں ہی رہیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق فسوا، سے تخلیق کیا، پھر اس سے برابر کیا، مطلب اس کی صورت بنائی، اس کو ایک طریقے سے ایک سانچے میں ڈال دیا. پھر قدرا، پھر اس کا ہر مخلوق کا ایک اندازہ مقرر کر دیا. جب بکریاں ہیں وہ چارہ ہی کھائیں گی، وہ کبھی گوشت نہیں کھائیں گی. شیر ہے وہ کبھی گھاس نہیں کھائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک لمیٹیشن عطا کر دی، ہر کسی کا ایک اندازہ مقرر کر دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فہدا. اب ایک لمیٹیشن مقرر کرنے کے بعد بھی ہدایت دی. ہدایت کس طرح سے، یہ ایک تو ہدایت جو جبلی ہے نا، کہ جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جس طریقے سے ہر انسان کو، مخلوقات کو یہ بتا دیا گیا کہ تم نے ایسے ہی رہنا ہے، تم نے ایسے ہی رہنا ہے. یعنی کہ جو پانی کے جانور ہیں وہ پانی میں ہی رہیں گے، جو ہواؤں میں اڑنے والے وہ ہواؤں میں رہتے ہیں، جو زمین پر رہنے والے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ سکتے. تو ہر کسی کو ایک ہدایت دے دی جو کہ جبلے ہے، یعنی کہ وہ نیچر میں، ان کی فطرت میں ان بلٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ایک اس قسم کی ہدایت دے دی. دوسری ہدایت کون سی دی، اس کو مکمل دیکھیں. ایک ہدایت جو ہے فطرت میں موجود ہے، لیکن کبھی کبھی جو سارے لوگ تو اپنی ہدایت پر عمل کرتے ہیں سوائے انسان کے. انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کو ایک فطرت میں جو ہدایت دی گئی ہے، جو ان بلٹ ایک نیچر بائی نیچر ایک ہدایت دے دی گئی ہے، وہ اس سے باہر نکلنے کی، یعنی وہ جو قدرہ ہے نا، وہ لمیٹیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جو ہدایت اس کے اندر نیچرل ہے نا، جو پہلے سے پائی جاتی ہے، وہ اس کے لیے سفیشینٹ نہیں ہوتی. باقی تمام مخلوقات کے لیے وہ سفیشینٹ ہو جاتی ہے. درخت کا کام ہے اگنا اور اس پر پھل آنا، اور پھر اس کے اوپر مطلب پھلوں کا لگنا، یہ وہ یہی کریں گے، وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں گے. پرندوں کا کام ہے اڑنا، پھر اپنے رزق کو تلاش کرنا، تو وہ اسی طرح سے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پرندوں کو کہا ہے وہ دن میں جاگتے ہیں تو دن میں ہی جاگیں گے. جیسے چمگادڑ وغیرہ ہوتی ہے، بیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو رات میں جاگتی ہیں. اللہ نے ان کے دماغ میں وہ چیز فٹ کی ہوئی ہے تو وہ رات کو ہی جاگتی ہیں. جیسے اول وغیرہ ہے، الو وغیرہ ہے، تو وہ رات کو ہی جاگتے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور پھر ان کو ایک جبلی اور ایک نیچرل ہدایت دے دی ہے. لیکن تمام مخلوقات تو اپنی جو نیچرل ہدایت ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں سوائے انسان کے. تو اس کو ایک ایکسٹرنل ہدایت کی بھی ضرورت تھی جس سے وہ گائیڈڈ ہو، مطلب ایک ٹریک پر رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دی. ٹھیک ہے، ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایز اے گائیڈ بھیجا.
ہادی بنا کر بھیجا اور ان کو کتابیں، صحیفے اور بکس وغیرہ عطا کی، تاکہ یہ جو انسان اپنی قدر، یہ جو قدر آئے نا، اپنی لمیٹیشن سے جو آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اس میں لمیٹیشن میں رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انٹرنل ہدایت دی ہے اور ایک ایکسٹرنل ہدایت بھی دی صرف انسانوں کو۔ اب یہ آپ یہ قرآن کریم کیا مطلب چرند پرند ان کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، انسان اور جن کے لیے نازل کیا گیا ہے، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جو اپنی حدود کو پار کرتی ہیں، یہی جو دو مخلوقات ہیں جو ان کو ان بلٹ ہدایت دی گئی ہے، وہ اس کے اوپر اس کو انسفیشینٹ ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کے لیے کیا کیا ہے؟ ایکسٹرنل کتابیں دی ہیں، صحیفے عطا کی ہیں، اور ساتھ میں سنتیں دی ہیں، اور نبی انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ ایز اے گائیڈ بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورے انسان کی تخلیق کو بیان کر دیا، خلقہ، اس نے تخلیق کیا، بنایا، ٹھیک ہے۔ تو ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے بنایا ہے نا، کسی کو بیج سے بنایا جا رہا ہے، کسی کو ایگ سے بنایا جا رہا ہے، کسی کو پانی سے بنایا جا رہا ہے، ہر کسی کو الگ تخلیق سے بنایا، ہر کسی کا ایک را مٹیریل رکھا اور پھر اس سے اس کی تخلیق کی، پھر اس تخلیق کے بعد اس کو فیشن کیا، اس کو ایک صورت عطا کی، ایک مطلب ایک سانچہ عطا کر دیا، پھر قدرہ، ایک تقدیر مقرر کی اس کے لیے، ایک اندازہ مقرر کر دیا کہ یہ تم نے اس لمیٹیشن میں رہنا ہے، پھر اس کو انٹرنل اور ایکسٹرنل ہدایت دی، ٹھیک ہے۔ پھر ہر انسان کا ایک شاکلہ ہوتا ہے، ہر مطلب انسان اور جنوں کا شاکلہ ہوتا ہے، شاکلہ نے یعنی کہ ایک سانچہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گا، ہے نا، یعنی کہ ہر انسان کو الگ کیپیسٹی عطا کی ہے، یعنی کہ وہ جس ماحول، دیکھیں شاکلہ کیسے کہتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، کیا چیز؟ ایک تو نالج عطا کی، مطلب ایک انٹرنل جو ایک جینیٹک ہوتا ہے، ایک جینیٹکس ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انوائرمنٹ، یہ دونوں چیز جب ضرب کھاتی ہیں ایک دوسرے سے، جب یہ دونوں کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو ہر انسان کی ایک ایک کیپیسٹی بنتی ہے نا۔ ہر انسان کو الگ انوائرمنٹ ملا ہوا ہے، اور ہر انسان کو جینیٹکس میں اس کے اندر جو مطلب قدرتی طور پر جو اس کی جنس میں جو عطا کی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت وغیرہ، وہ سب کی ڈفرینٹ ہے۔ کسی کو 50% وہ عطا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے، کسی کو 100% کی کیپیسٹی دی گئی ہے، مطلب 100 درجے تک کی دی گئی ہے، کسی کو 20 دے دی گئی ہے۔ اب اس 20 میں سے وہ کتنا کر لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے حساب سے سوال کرے گا۔ کسی کو 100 دیا گیا، اس نے 40 کیا، کسی کو 50 دیا گیا کہ مطلب لمٹ، اور اس نے 40 کیا، تو 100 والا تو فیل ہو گیا اور 50 والا پاس ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پرسنٹیج دیکھا گیا، 100 والے نے 40 کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 40% مارکس لے کر آیا، اور جس کو 50 کی کیپیسٹی دی گئی تھی عبادت کی اور اللہ کی فرما برداری کی، اس نے 40 کیا تو وہ 90% مارکس لے کر آیا ہے، تو وہ 50% کی کیپیسٹی والا اللہ کے نظر میں زیادہ آگے نکل گیا بنسبت اس کے۔ وہی معاملہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا ہوا تھا کہ جب کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، آگے کا سوال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کو جتنی وسعت دی گئی ہے اس سے اتنا ہی سوال ہوگا۔ ہر انسان کا یہ سوال انڈیویجول ہے، کسی کو بھی مطلب کلیکٹیولی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سب ایک ہی مطلب اس سے لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا، سب کو ڈفرینٹ سوال کیا جائے گا، سب کو اس کی استطاعت کے مطابق سوال کیا جائے گا، سب کی قدر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ ایک تو ان بلٹ والی ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، اور مطلب جو ایکسٹرنل آتی ہے لوگوں کے پاس وہ بھی سب کو الگ الگ کوانٹٹی میں آتی ہے۔ کسی کو بہت زیادہ علم دے دیا جاتا ہے، کسی کو بہت کم علم دیا جاتا ہے، تو جس کو زیادہ علم دیا گیا اس سے زیادہ سوال ہوں گے، جس کو کم علم دیا گیا اس سے کم سوال ہوں گے۔ ہر کسی کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکلف کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا، ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذی خلق فسوا، وہ جس نے تخلیق کیا، وہ جس نے کریٹ کیا، فسوا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر اس کو فیشن کیا، پھر اس کو برابر کیا، پھر ایک قسم سے اس کی مطلب ایک شکل عطا کی، والذی، اور وہ جس نے قدرہ، اس کی تقدیر اور اس کا اندازہ اور اس کی لمیٹیشن کو مقرر کیا، فہدا، پھر اس کو ہدایت دی، پھر اس کو گائیڈ کیا،
انٹرنل گائیڈنس بھی ہے اور ایکسٹرنل گائیڈنس بھی ہے, اندر سے بھی ہے, اندرونی بھی اور بیرونی دونوں گائیڈنس عطا کی. والذی اخرج المرعى, والذی اور وہ جس نے, اب یہ کس کے بارے میں بات آ رہی ہے؟ الذی 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 کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ کی ذات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, وہ جو اعلیٰ ترین ذات ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں تمہارے لیے. ٹھیک ہے, اب تمہاری تخلیق کے بارے میں بیان کیا, اب کیا کہا جا رہا ہے؟ والذی اخرج المرعى, والذی وہ جس نے, اخرجا نکالا, خ را اللہ کے جیم, بارے میں. اس کا روٹ ورڈ ہے خ را جیم خرجا. اب خرجا اور اخرجا میں بھی فرق ہوتا ہے. خرجا کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا, مطلب ہی ہمسیلف ایگزٹڈ, ہے نا, وہ خود سے نکل گیا. اور خرجا کا مطلب ہوتا ہے خود نکل جانا, اور اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا, یعنی کہ کوئی ایک فورس ہے جو ایکٹ کر رہی ہے اور وہ اس چیز کو نکال رہی ہے. تو خرجا یعنی نکلنا, اور اخرجا مطلب نکالنا. ٹو میک سم ون ایگزٹ اور ٹو میک سم ون لیو, تو یہ اخرجا ہو گیا. اور ٹو لیو اور ٹو ایگزٹ کیا ہو گیا؟ خرجا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو دونوں میں ڈفرنس ہے. تو خرجا بھی ورڈ آتا ہے اور اخرجا بھی ورڈ آتا ہے, دونوں الگ الگ پیٹرن پر بنے ہوئے ہیں, اس لیے دونوں کا ڈفرنٹ روٹ ورڈ سیم ہے, نکلنے سے ہی ریلیٹڈ ہے, لیکن ترجمہ الگ الگ ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ والذی, اور وہ جس نے, اخرجا نکالا, المرعى چارہ, وہ جس نے چارہ نکالا, یعنی کہ وہ جس نے کیا کیا, سارا کچھ عطا کیا, سب کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ رزق عطا کیا. اور وہ جس نے نکالا مرعا چارہ. دیکھیں آپ نے یہ ورڈ سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے, مرعا سے ریلیٹڈ یہ جو روٹ ورڈ ہے نا یہ پہلے آ چکا ہے. کوئی بتائے گا کہاں پر آیا ہے وہ؟ چارہ سے ریلیٹڈ ایک ورڈ پڑھا تھا ہم نے سورۃ البقرہ میں, را عین یا, را عین یا, رائنا رائنا رعینا, رعینا, ویری گڈ, رعینا. تو وہ دیکھیں وہ لوگ کیا کہتے تھے, وہ جو مشرکان مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے, ہے نا. رعائی کہتے ہیں وہ چرانے والے کو, مرعا چارے کو کہتے ہیں, اور رائی کہتے ہیں کہ جو چرواتا ہے, مطلب چرواہے کو کہتے ہیں نا, دی شیپرڈ. تو آپ صلی اللہ, رائنا کا مطلب ہوتا ہے, رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرو, مطلب ہماری طرف نظر کرو, پارڈن, ایکسکیوز می, یہ سارا کچھ میننگ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ رائنا, آئین کو دبا کر اس کو مطلب وہ کھینچ کر بولتے تھے, یعنی اے ہمارے چرواہے, نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر استہزاء کیا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے. تو دیکھیں یہ وہی ورڈ ہے, وہ رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا, اور مرعا یعنی چارہ. ٹھیک ہے. والذی, وہ جس نے, اخرجا نکالا, المرعا چارہ, یعنی دیکھیں زمین سے چارہ نکالا, سبزیاں نکالی ہیں, اور سارا جانوروں کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی. ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا نا کہ اس نے تمہارے لیے بھی اور تمہاری انعام کے لیے بھی. کہاں پر پڑھا تھا یاد ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم, ایسی تھا نہیں آیت تھی نا یہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے لیے بھی سامان کیا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی سامان کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چارہ نکالا, جو سبزہ نکالا ہے وہ ہمارے لیے بھی عطا کیا گیا ہے اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. فَجَعَلَهُ غُثَّاءً أَحْوَى, پھر جعلا بنایا, ہو اس کو کس کو؟ اس چارے کو. جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا, اور ہو یعنی یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ مرعا کی طرف الرحمن الرحیم.
فجعلہ پھر جعلا بنایا اس کو، اس مرعا کو، اس چارے کو، غصاً، غصاً یعنی کہتے ہیں چورا، مطلب پورا جو پوری طرح سے سوکھ کر چورا ہو جاتا ہے نا، بکھر جاتا ہے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غصہ اس کا روٹ ورڈ ہے غصہ واو، غین سا اور واو. غصہ یعنی اسٹابل، چارہ سوکھا ہوا. احوا یا نہیں سر، جی خشک عین خشک، سایہ، خوش نہیں نہیں یا نہیں ہے، واو ہے. واو ہے. جی جی واو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نا. ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا نا، یہ واو الف اور یا جو ہوتے ہیں نا، یہ اصل ان کا روٹ ورڈ کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی جگہوں کو ریپلیس کرتے ہوتے ہیں. یعنی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ حرف علت ہے، علت ہے. ویک لیٹرز ہیں، ویک واولز ہیں، تو یہ اپنی جگہوں کو تبدیل کرتے ہیں، ہے نا. اچھا اسی طرح احوا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا وا یا، ہا واو یا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گہرے رنگ کا، جی یعنی بہت ڈارک کلر، سیاہ رنگ کا، گہرا سیاہ رنگ کا. ٹھیک ہے. تو ایسا چارہ بنا دیا جو کہ خشک اور بھوسے کی طرح اور سیاہ رنگ کا چارہ ہو گیا. تو دیکھیں وہ جو چارہ ہوتا ہے، جو سبزیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دیر اگر اس کو رکھ دیا جائے نا، تو پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ سوکھنے لگتا ہے اور اس کا رنگ سیاہی مائل ہونے لگتا ہے نا، ڈارک کلر کا ہونے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے رنگ کو بھی یہاں پر ظاہر کیا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بھی چیز کو بنایا ہے، وہ تخلیق جب ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، پھر جب اس کی عمر بیتنے لگتی ہے، جب وہ مطلب اپنی آخری عمر کو وہ چیزیں پہنچنے لگتی ہیں، تو پھر اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے، وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں. انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ شروع میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بچپن میں بہت قوت ہوتی ہے، جوانی میں جب وہ شباب کو پہنچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی قوتیں اور سب کچھ عطا کرتا ہے. پھر جب وہ بڑھاپے کو پہنچنے لگتا ہے تو پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ کمزوریاں آنے لگتی ہے، ضعف آنے لگتا ہے نا، تو ضعیفی آنے لگتی ہے، پھر اس کی طاقتیں ختم ہونے لگتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی اس کا اگزامپل یہ کیوں دیا جا رہا ہے، اس چارے کا اگزامپل، کہ انسان بھی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتا ہے. تو یعنی کہ جب تم ان تمام چیزوں کو نہیں انکار کرتے تبدیلی کو، تو تم اپنی تبدیلیوں کو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ دیکھیے کس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو پیربلز عطا کر رہے ہیں، انسان کو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جو چیزیں لائیولی تم دیکھ رہے ہو، ان تمام چیزوں کا تو تم انکار نہیں کر سکتے. یہ تو تمہارا روز کا دیکھنا ہے، کیونکہ تم روزانہ کھانا کھاتے ہو، روزانہ سبزیاں دیکھتے ہو، روزانہ ان کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اور کس قدر جلدی سے وہ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تمہاری تو اچھی خاصی ہم نے پروسیس رکھی ہوئی ہے، تو تم اپنے اس پر کیوں نہیں بلیو کرتے کہ تمہیں بھی مر کر اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہاری بھی تبدیلی ہوگی ایک شکل سے دوسری شکل میں. ٹھیک ہے. فجعلہ غصاء احوا پھر بنا دیا اس کو، اس چارے کو، غصاء یعنی چورا چورا، بھوسا، اسٹابل، اور احوا ڈارک رنگ کا، گہرے کلر کا، سیاہی کلر کا، خشک گھاس. بالکل ہاں خشک گھاس بالکل. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. ٹھیک ہے. سنقرئک، س ان قریب، سا اور سوفا دو ورڈ ایسے ہیں جو فیوچر کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی یہ جو آپ کا یتان ہے نا، یتان جو لگتا ہے شروع میں، اس سے پہلے یہ سین یا سوفا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یتان جو ہوتا ہے نا، کبھی بھی دو ترجمے دیتا ہے، ایک پریزنٹ کا اور ایک فیوچر کا. تو یہاں پر جب ہمیں فیوچر کو اسپیسیفک کرنا ہوتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سین یا سوفا لگاتے تھے. سین کا مطلب ہوتا ہے جلدی، جلدی، ان قریب، قریب والا فیوچر، اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا دور کا فیوچر. ٹھیک ہے. تو ان قریب، سنقریو کا، س ان قریب، نہ ہم، یہ یتان کا نون ہے، یا یعنی وہ، تا یعنی آپ، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم. تو یہاں پر نون جو ہے اس کا ترجمہ ہے میں، سوری ہم، وی. س ان قریب، نیئرلی، نو ہم، قرأ، قاف را حمزہ، قرأ کا مطلب ہوتا ہے قرات، یعنی اقرا. اقرا جو لفظ میں آتا ہے نا روٹ ورڈ، اقرا بسم ربک الاعلی.
ٹھیک ہے. تو وہ قرات جو ہم کہتے ہیں قاف را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ پڑھنا. سنقرئک س ان قریب نقرئ ہم پڑھا دیں گے ہم سکھا دیں گے. ٹھیک ہے ہم پڑھا دیں گے کا آپ کو. فلا تنسا ف پھر لا نہیں تنسا تا تم آپ نسی بھولو گے. نسی کہتے ہیں بھول جانے کو مطلب کسی بھی چیز کے بھول جانے کو نسی کہا جاتا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین یا. ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وحی نازل کرتے تھے ہے نا جبرائیل علیہ السلام جب لے کر آتے تھے وہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو جلدی کرتے تھے. وہ مطلب اس لیے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے مجھ سے کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے ہے نا. کچھ اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں نا جب ٹیچر کہتا ہے تو جلدی اس کو پڑھنے کی اور لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں چھوٹ نہ جائے کوئی بات ٹیچر کی رہ نہ جائے. تو اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر ہیں اور جب وہ ٹیچر جبرائیل علیہ السلام کے ٹیچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر جبرائیل علیہ السلام ہے. جب وہ پڑھایا کرتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اپنی زبان کو موو کیا کرتے تھے. ابھی قرآن میں بھی آتا ہے آگے کی طرف کہ آپ اپنی زبان کو جلدی اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو اور جلدی زبان کو موو نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہیں یاد بھی کروا دیں گے وہ تمہارے دل میں بھی بٹھا دیں گے اور تمہیں سمجھا بھی دیں گے. مطلب یہ تمہیں سمجھ بھی آ جائے گی جو چیزیں تمہیں سکھائی جا رہی ہیں. سنقرئک کا ان قریب جلد ہی ہم پڑھا دیں گے آپ کو. فلا تنسا پھر لا نہیں تا آپ نسی بھولو گے پھر آپ نہیں بھول پاؤ گے. جب ہم اسے سکھا دیں گے جب ہم اس کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھول پاؤ گے. الا ماشاء اللہ اللہ سوائے ایکسپٹ ماں جو شاء چاہے گا اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی سارا کچھ آپ کو یاد رہے گا. یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھلوایا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کو جتنا علم دینا چاہتا ہے وہ اتنا سیکھ لیتا ہے اور اللہ جتنا چاہتا ہے وہ گراسپ کر لیتا ہے پھر وہ نہیں بھولتا. پھر اللہ جتنا چاہتا ہے اس کے علاوہ ہم نہیں سیکھ سکتے. ٹھیک ہے علم بھی ایک رزق ہے اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اللہ سبحانہ و یہ تعالیٰ امت نے کے لیے بھی یہ آیت امت پہ بھی وہ ہوتی ہے نا منطبق ہوتی ہے نا یہ آیت. ہر آیت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو باتیں کہی ہیں وہ امت کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں لیکن کچھ باتیں جو ہے نا کہ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہی ہیں لیکن یہ امت کے ہی لیے ہیں. سارا قرآن امت کے لیے نازل کیا گیا نا. ہدی للناس ہے یہ تمام امت کے لیے ناس کے لیے ہدایت ہے. تو یا ایھا اللہ الناس سبحانہ تعالیٰ جو پڑھا دیں گے تو وہ ہم نہ بھولیں گے اور اس سوائے اتنا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفا انا بے شک وہ یعلم یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے جانتا ہے الجہرا جہرا کہتے ہیں جہر کو کہنا یعنی کہ جو مینیفیسٹ ہے جو سامنے ہے جو ظاہر ہے جہر ہے. وما یکفا اور ما جو خفا خفیہ ہے چھپا ہوا ہے ہڈن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہڈن باتوں کو بھی جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو ظاہر ہے جو مینیفیسٹ ہے جو ہڈن ہے جو کنسیلڈ ہے وہ ساری باتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باخبر ہے. تو بندے کو علم بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب دیکھیں امت سے زیادہ نبیوں کو علم دیا جاتا ہے تو یہ امت سے زیادہ جو علم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. پھر وہ علم جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المعلم کہا جاتا ہے دا ٹیچر ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر ہیں اس امت کے. ہر نبی اپنی قوم کا کیا ہوتا ہے ٹیچر ہوتا ہے استاد ہوتا ہے نا. استاد ہوتا ہے کیونکہ وہ سکھاتے ہیں نا ہمیں تو وہ ہمارے استاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہم عنقریب آپ کو سکھا دیں گے ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے پھر آپ نہیں بھولیں گے اس چیز کو سوائے اتنا جو اللہ چاہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے جو مخفی ہے.
ٹھیک ہے, ہم آگے نہیں بڑھتے کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کل میم انشاءاللہ ہم سورہ مکمل کریں گے. میم جی کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.